ناظرین، جس جنریشن کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنریشن کسی کام کی نہیں، یہ کچھ نہیں کر پائے گی، آج اسی جنریشن نے نیپال میں پورا نظام ہلا کے رکھ دیا ہے۔ عوام کے دباؤ پر نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو استعفیٰ دینا پڑ گیا ہے، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ احتجاج اتنا بڑھ گیا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر کو آگ لگا دی گئی، پارلیمنٹ ہاؤس جل اٹھا، فنانس منسٹر کو سڑکوں پر گھسیٹ کر عوام نے جوتوں سے مارا اور سابق وزیر اعظم کی بیوی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنا غصہ کیوں؟ کیا صرف سوشل میڈیا پر پابندی ہی اس بغاوت کی وجہ تھی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، اصل وجوہات اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ یہ بات ہے 8 ستمبر 2025 کی، جب ہزاروں نوجوان کٹھمنڈو کی سڑکوں پر نکل آئے۔ یونیفارم میں طالب علم، کالج کے اسٹوڈنٹس، سب ایک ساتھ حامی نیپال نامی این جی او کے جھنڈے تلے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے لگے۔ ابتدا میں یہ احتجاج بالکل پرامن تھا، لیکن جیسے ہی پولیس نے واٹر کینن، آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں چلائیں، ویسے ہی معاملہ بگڑتا گیا۔ لیکن پھر پولیس نے حد ہی پار کر دی اور براہ راست گولیاں چلانا شروع کر دی۔ پولیس اور مظاہرین کی اس جھڑپ میں کم از کم 19 مظاہرین جاں بحق ہوئے، جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں ایک 12 سالہ بچہ بھی شامل تھا۔ یہ ظلم دیکھ کر عوام خاموش نہیں بیٹھی، بلکہ احتجاج کٹھمنڈو سے نکل کر دیگر شہروں تک بھی پھیل گیا۔ حکومت نے کرفیو نافذ کیا، لیکن وہ بھی عوام کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ عوام کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ دوستو، بظاہر وجہ سوشل میڈیا پر بین ہونا تھا، لیکن اصل مسئلے یہ ہیں۔ فرسٹ آف آل، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، بدترین کرپشن، سیاستدانوں کی اولادوں کا شاہانہ طرز زندگی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ نیپال میں تقریباً نوجوانوں کی 20% جو آبادی ہے وہ بے روزگار ہے۔ نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں نیپالی صرف تنخواہ کے لالچ میں روس اور یوکرین کی جنگ میں شامل ہو گئے۔ چند ہفتوں کی تربیت کے بعد انہیں سیدھا جنگی محاذ پر بھیج دیا گیا۔ کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب سوچیں کہ ایک طرف عام نیپالی اپنے بچوں کو کفن میں واپس دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف سیاستدانوں کے بچے گوچی کے بیگ، برانڈڈ کپڑے اور لگژری گاڑیوں کا فخر دکھا رہے ہیں۔ یہی تضاد عوام کو غصے سے بارود بنا گیا۔ جب سوشل میڈیا پر پابندی لگی تو عوام کا باقی اور آخری سہارا بھی چھین لیا گیا۔ سیاحت کی صنعت بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ بیرون ملک جانے والے لاکھوں نیپالی اپنے خاندان سے رابطہ تک نہیں رکھ سکے، اور کاروبار مزید دباؤ میں آ گیا۔ یہ سب احتجاج کے لیے چنگاری ثابت ہوا۔ پھر عوامی طوفان اتنا بڑا کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پہلے وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا، پھر سوشل میڈیا بین ہٹا دیا گیا، لیکن عوام اس کے باوجود پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وزیر اعظم اور صدر کے گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ اپوزیشن لیڈر کا بھی گھر جلا دیا گیا۔ بالآخر 9 ستمبر کی رات 2 بجے وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ نیپال کی فوجی قیادت امن کی اپیل کر رہی ہے، لیکن عوام صاف کہہ رہے ہیں کہ صرف چہروں کی تبدیلی نہیں بلکہ پورا نظام تبدیل ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ ایک سبق ہے پوری دنیا کی حکومتوں کے لیے کہ عوام کی آواز کو کبھی اتنا مت دباؤ کہ غصہ لاوا بن کر پھٹ جائے۔ اگر حکومت کرپشن، ناانصافی اور بے روزگاری کو نظر انداز کرے گی تو انجام یہی ہوگا۔ ناظرین، آپ کی آج کے ولاگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔